سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستمع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ دین متین کی خدمت کے لیے اور مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے اور یہاں کے لاکھوں کروڑوں ہندوؤں کو مسلمان بنانے کے لیے جب آپ نے اجمیر شریف اور ہندوستان کے مختلف علاقوں کا جب دور کیا تھا اور سفر کیا تھا اور ٹریول کیا تھا، تو کئی لوگوں نے آپ کی مخالفت کی تھی کہ یہ کیسا دین لے کر آ گئے اور یہ بت پرستی سے روک رہے۔ ناظرین، آپ میرے مقصد کو ملاحظہ کیجئے گا کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر ہم مسلمان کر کیوں رہے؟ وجہ یہی ہے نا کہ ہندوستان اسپیشلی پرٹیکولرلی اور اسپیسیفکلی اجمیر بت پرستی کا گڑھ تصور کیا جاتا تھا۔ یہ آئے، انہوں نے دلوں کی دنیا بدل دی، سب کو مسلمان کر دیا۔ یار اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا؟ اب ہم ان اللہ کے ولیوں کی شان میں اگر گستاخی کریں گے تو ہم سے بڑا، میں کہتا ہوں، احسان فراموش کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب جناب وہ مائیگریٹ کرتے ہوئے اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گئے، تبلیغ کا کام کیا، دین کا کام کیا اور دین کو پھیلانے کا کام کیا، اور ریلیجن کو جو ہے نا وہ سمجھے کہ بالکل اس کا جب امپلیمنٹ کرنا شروع ہو گئے، کئی طرح کے آبجیکشنز آئے، جادو ٹونے کے معاملات بھی آئے، نظروں کے معاملات بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے نا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام غیب سے بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، جو رسپانسیبل ہوتے ہیں ریلیجیس ہونے کے اعتبار سے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے کام بناتا رہتا۔ اپ ڈاؤنس آتے ہیں لائف میں نا، نشیب و فراز آتے ہیں، آزمائشیں بھی آئیں گی، بیماریاں بھی آئیں گی، قرضداریاں بھی آئیں گی، پریشانی، اسٹریس، سب کچھ ہوتا۔ لیکن جب ہم صدقے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور سنسیریٹی کے ساتھ جب تبلیغ کا کام کرتے رہتے ہیں، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام کی تمام پرابلمز کو سالو کرنا شروع کر دیتا۔ تو اجمیر شریف یا اس کے اطراف کا جو علاقہ تھا، جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب وہاں پہ تشریف فرما ہوئے، اور مقصد صرف یہی تھا ناظرین کہ دین کو پھیلانا ہے، مذہب کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ تو اب جب وہاں بیٹھے تو ظاہر سی بات ہے، وہ ہندوؤں کا دورہ تھا، ہندوؤں کی حکومت تھی، بت پرستی کرنے والوں کی میجورٹی تھی اس علاقے میں۔ انہوں نے کہا کہ بابا اٹھ جاؤ یہاں سے، یہاں مت بیٹھنا، یہاں بادشاہ سلامت کے اونٹ بیٹھیں۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب یہ بات بتائی گئی، آپ نے بولا ٹھیک ہے، ہم یہاں سے اڑے آتے، اٹس اوکے۔ جب یہاں اونٹ بیٹھیں گے تو اٹ مینس اب بادشاہ سلامت کے یا راجہ کے اب اونٹ ہی بیٹھیں، آپ وہاں سے کہیں اور موو کر کے چلے۔ صبح جب آئے، اب اونٹوں کو بٹھا دیا گیا، اسٹرکچر سمجھیے گا، اونٹوں کو بٹھا دیا گیا۔ صبح جب یہ جو اونٹ کے چلانے والے اور یہ سب جو ہوتے ہیں نا، جانوروں کے جو رسپانسیبل ہوتے ہیں، بادشاہ کے محل کے وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یار یہ اونٹ اٹھ جائے، لاکھ جتن کیے، ہزاروں کوششیں کی، اشاروں کے نائے سے کام چلایا، مختلف آوازیں نکالی جو جانوروں کی ٹرم کے طور پر یوز ہوتی ہیں، مگر اونٹ اٹھ نہیں سکے۔ سوچنے لگے کہ یار یہ اونٹ تو ہمیں دیکھ کر اٹھ جایا کرتے تھے اور آج یہ اٹھ ہی نہیں رہے، کیا مسئلہ؟ کسی نے کہا کہ ہو نہ ہو، تم نے اللہ کے ولی کا دل دکھایا ہے نا، خواجہ صاحب کا دل دکھایا ہے نا، ان کو ناراض کیا ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ انہی کی وجہ سے یہ اونٹ نہیں اٹھے۔ تم جا کے ان سے سوری کرو، ایکسکیوز کرو، معافی مانگو، تو تم دیکھنا یہ اونٹ اٹھ جائیں گے۔
یہ ہوتی ہیں ناظرین اولیاء کرام کی کرامات کہ جن کا ثبوت قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب لوگ جاتے ہیں، سینکڑوں ہندو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا جی معاف کر دیں، حضرت صاحب معاف کر دیں، وہ تو اونٹ اٹھ ہی نہیں رہے، ہم نے بڑی کوشش کی، بڑے جتن کیے، اپنی جگہ سے نہیں اٹھ رہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ، اونٹ اٹھ جائیں گے۔ اب جیسے ہی وہاں پہنچے تو سارے کے سارے جو سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے، ٹھیک ہے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر، خواجہ صاحب کی یہ پہلی کرامت دیکھ کر ہزاروں ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مقصد سمجھ میں آ گیا یہ واقعہ سنانے کا کہ مذہب کا کام کرنا تھا، نہ کہ کرامتیں دکھانے تھے، دین کا کام کرنا تھا۔ کام ہو گیا، کلمہ پڑھ کے لوگ مسلمان ہو گئے، مگر ابھی مخالفتوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اگلا دن آیا، یہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے یہ کرامت دیکھ کر۔ اگلا دن آیا تو ہندوستان میں انا ساگر نامی ایک پانی کا تالاب ہے۔ غالباً آج بھی وہ پانی کا تالاب ہے، اور ہندوؤں کے ریلیجن کے اکارڈنگ کوئی شخص اگر اس میں نہا لے اور ڈبکی لگا لے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہوگا، محض نہانے سے، ڈبکی لگانے سے، یا جو ہے نا وہ غسل کر لینے سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو دور دراز سے لوگ آتے تھے اپنے گناہ جھڑوانے کے لیے کہ گناہ کر لو، پانی میں ڈبکیاں لگا لو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ایک عجیب غریب کانسیپٹ تھا ہندوؤں کا نا، ہندوازم کے اندر۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نماز کا ٹائم ہوا تو چونکہ وہ بہتا ہوا پانی تھا اور بہتا ہوا تالاب تھا، تو بہتا ہوا جو پانی ہوتا ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو شریعہ پاک ہوتا ہے، یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا۔ تو آپ نے وہاں وضو وغیرہ کیا، غسل وغیرہ کیا، تو جو شدت پسند ہندو تھے تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ مسلمان آ کے ہمارا انا ساگر نامی جو پانی کا تالاب ہے اس کو ناپاک کر رہے ہیں، گندا کر رہے ہیں، غلیظ کر رہے ہیں، ان کو یہاں سے ہٹاؤ، نکالو یہاں سے، ہمارا مقدس تالاب ہے، گندا کر رہے ہیں، ناپاک کر رہے ہیں، غلیظ کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب یہ بات پہنچائی گئی ناظرین، آپ کو بہت برا لگا۔ آپ وہاں سے موو کر کے تو چلے گئے، وہاں سے آپ نے جگہ کو چھوڑ دی، لیکن اپنے ایک مرید خاص کو کہا کہ یہ پیالہ لے جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی دیکھیں کبھی کبھی جو اولیاء کرام کرامتیں دکھاتے ہیں نا، ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ مذہب کی طرف راغب ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو معجزات دکھائے ہیں ان کا جو مقصد تھا وہ یہ مقصد نہیں تھا کہ محض قریب کرے لوگوں کو کرشمے کے طور پر، نہیں، مقصد یہ تھا کہ لوگ مذہب کی طرف راغب ہو جائیں اور صدقے دل سے مسلمان ہو جائیں۔ تو جہاں یہ مقصد معجزات دکھانے کے اعتبار سے تھا، وہاں یہی مقصد کرامات دکھانے کے اعتبار سے بھی ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے مرید کو کہا کہ بیٹا یہ پانی کا پیالہ، پانی کا پیالہ اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا ہوتا ہے، جتنا ہمارے یہاں رائج ہے۔ پانی کا پیالہ کہا، پانی کی بالٹی نہیں بولی، پانی کا ڈرم نہیں بولا، پانی کا کنستر نہیں بولا، پانی کی ٹنکی نہیں، جسٹ پانی کا پیالہ لے کے جاؤ اور پورا کا پورا انا ساگر جو پانی کا تالاب ہے نا، سارا پانی اس میں بھر کے لے کر آ جاؤ۔ اب ناظرین وہ مرید جاتا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا، ٹھیک ہے، اور وہ اتنا سا پانی کا پیالہ، پانی کا پیالہ، پانی کا پیالہ، آپ سمجھ گئے کتنا بڑا ہوتا ہوگا، زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا، اتنا ہوگا، اتنا ہوگا، اتنا بڑا تو نہیں ہوگا نا، یہ ڈرم کے سائز کا تو نہیں ہوگا نا، یہ ٹنکی کے برابر۔ اور پھر وہ پانی کا تالاب ہے بھائی، کوئی چھوٹی موٹی ٹنکی یا کولر یا مٹکے کی بات نہیں ہو رہی ہے جو اس میں سما جائے گا۔ جیسے ہی پانی کا پیالہ ڈالا تو سارا کا سارا انا ساگر نامی پانی جو ہے وہ اس چھوٹے سے پیالے کے اندر آ گیا، سما گیا اور اس کے اندر ٹھہر گیا۔ انا ساگر خشک ہو گیا، ڈرائی ہو گیا۔
پانی کا نام و نشان تک ختم ہو گیا۔ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتے یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ بالکل ایسے پاسبل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی اور دریائے نیل سے پانی کے راستے نکل گئے تھے۔ تو حقیقت میں کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن کروایا گیا پیغمبر کی لاٹھی کے ذریعے۔ تو پانی کا تالاب جو اتنا زیادہ کوانٹٹی میں پانی تھا، حقیقت میں کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، مگر کروایا گیا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے۔ اب جب یہ اتنی یونیک قسم کی کرامت دیکھی کہ جس کو عقل ماننے سے عاجز آ جائے، تو سارے لوگ پریشان، پانی کی شارٹیج ہونے لگی، کیونکہ انا ساگر جو پانی کا تالاب تھا نا ناظرین، اس سے پورے کے پورے علاقے کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ سارے لوگ وہاں سے پانی بھی لیتے تھے، استعمال بھی کرتے تھے، نہاتے بھی تھے، غسل بھی کرتے تھے، یوز بھی کرتے تھے، پیتے بھی تھے، سب کچھ ایکس وائی زیڈ وہی ایک آسرا تھا، واحد آسرا تھا۔ اور یہاں یہ ایک میجر پرابلم ہوئی ان کے نظریات، ان کے عقائد کے مطابق، کہ پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا تو ہم زندہ کیسے رہیں؟ پتہ چلا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید آیا تھا، اس نے چھوٹے سے پیالے میں سارا پانی بھر کر کے لے گیا۔ سارے اب یہ پریشان ہو کر کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد معافی تلافی کرتے ہیں کہ بابا ہم سے غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دیں، اور ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، اور ہم نے آپ پہ جو ایک غلط طرح کا بلیم لگایا ہے کہ آپ ہمارے پانی کو گندا کر رہے ہیں، نہیں آپ گندا نہیں کر رہے، ہم سوری کرنے کے لیے آئے، ایکسکیوز کرنے کے لیے آئے، آپ جو ہے نا ہمارا پانی ہمیں لوٹا دیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اسی خاص مرید سے کہا کہ یہ پانی کا پیالہ لے کے جاؤ، اور لے جانے کے بعد اسے انڈیل دو۔ تو جیسے ہی وہ پانی کا پیالہ اس میں ڈالا گیا تو لاکھوں کا مجمع تھا، لاکھوں کا مجمع تھا جو یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک وقت میں سارا پانی پیالے میں آ جاتا ہے اور ایک وقت میں سارا تالاب بھر بھی جاتا ہے۔ تو اگلے لمحے جب دیکھا گیا کہ جب پانی کا پیالہ ڈالا گیا اور انڈیلا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کی عطا سے اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت سے پورا کا پورا انا ساگر جو پانی کا تالاب ہے لبالب اوپر تک بھر گیا، جسے دیکھ کر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب آپ سمجھ میں، آپ کو یہ میرا مقصد سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ میں ذکر کیوں کر رہا ہوں خواجہ صاحب کا۔ میں کروں گا یار، میں ہر مجلس میں کروں گا، ہر محفل میں کروں گا، اور ہر زمانے کے اندر میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا میں ذکر کروں گا، کیونکہ انہی کی وجہ سے دین اسلام ہندوستان میں پھیلا، اور ان کا بہت بڑا احسان ہے ہم تمام مسلمانوں کے اوپر، کرنا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ لیکن یہ ولی اللہ جو ہوتے ہیں نا، یہ ذرائع بن جاتے ہیں، وسیلہ بن جاتے ہیں، ریسورسز بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان ولیوں سے ہی دین کا کام لینا چاہتا ہے۔ تو جن سے دین کا کام اللہ تعالیٰ لینا چاہتا ہے نا، تو ان کو ایکسٹرا آرڈنری ایبیلٹیز بھی عطا کرتا ہے، جسے ہم کرامت کی ٹرم کے نام سے ہم یاد کیا کرتا۔ تو آج کہیں پر بھی ناؤ ڈیز اگر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہو، سیلیبریٹ ہو، میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اختلافات کو چھوڑ دیں، لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیں، ان میں کچھ بھی نہیں رکھا، آرگیومنٹ میں، بحث بازی میں، اور جناب گستاخیوں میں، بے ادبیوں میں کچھ نہیں رکھا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں شیطانی وسوسوں کی وجہ سے کریٹ ہونا شروع ہوتی۔ شیطان ہمیں ان اللہ کے ولیوں سے بدظن کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم بے ادب بن جاتے ہیں، جیسا کہ شیطان بھی بے ادب انسان تھا کہ اس نے آدم علیہ السلام کا ادب نہیں کیا تھا۔ اور ہمارے ہاں تو ایک مشہور مثال دی جاتی ہے، پرانے زمانے کے جو بڑے بزرگ کہہ کے چلے گئے کہ جو باادب ہوگا وہ بانصیب ہوگا، اور جو بے ادب ہوگا وہ بے نصیب ہوگا۔ اپنی سنگت کو پہچانیے گا،
اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنی گیدرنگ کو دیکھیں، آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کس کی گیدرنگ میں بیٹھ رہے ہیں، کس طرح کے ماحول میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کہیں بد مذہبیت والے ماحول میں تو نہیں ہے، کہیں غلط عقیدے سکھانے والے گیدرنگ کے اندر تو نہیں ہے، کہیں اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی گیدرنگ میں تو ہمارے بچے اٹھ رہے بیٹھ رہے نہیں ہیں۔ اگر اس طرح ہو جائے تو فوراً چوکنا ہو جائیں، ان لوگوں کو لے کر جائیں، اولیاء کرام کے واقعات سنائیں، علماء کرام کی تقریریں سنائیں۔ جتنا آپ اولیاء کرام کے قریب ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کوٹ کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا، انشاءاللہ کل قیامت میں اس کا حشر و نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم الحمدللہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے، اولیاء سے، صوفیہ سے، علماء سے، ہم خواجہ غریب نواز سے محبت کرنے والے ہیں، ہم غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہی ہماری گیدرنگ ہے، یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ اللہ کے ولیوں کو کچھ نہ کہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ہماری بے ادبی اگر بری لگے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بھی ہمارا جو ہے نا وہ بیڑا غرق ہو، آخرت میں بیڑا غرق ہو۔ صحبت اچھی کریں گے، اپنی سوچ اچھی بنا لیں، اپنا اوپینین، اپنے تصورات ان اللہ کے ولیوں کے عقائد کے مطابق بنائیں، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور اگر ناظرین آپ کو میری یہ گفتگو پسند آ جائے، فرسٹ آف آل لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اور میرے جو فیس بک ہے اس کا جو پیج ہے اس کا نام حسان امتیاز ٹی وی ہے، اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں اویلیبل ہو جائے گا۔ آپ تمام ناظرین میرے فیس بک کے پیج کے اوپر جا کر بھی میرے تمام کے تمام لیکچرز کو بآسانی واچ کر سکتے ہیں۔